في ميثاق بني إسرائيل وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان پہ 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے ان کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، نصرت معیت نصرت. لیکن شرط یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ کہ اگر تم نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور میرے رسولوں کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کے راستے میں تم نے صدقات کیے. اس کو اللہ نے قرض کے نام سے تعبیر فرمایا، مراد صدقات نافلہ ہیں. اگر تم یہ کام کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تم کو داخل کروں گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. لیکن ان سب ہدایات کے بعد فمن کفر پھر جس نے کفر کیا فقد ضل سواء السبیل وہ بہت دور جا پڑا سیدھے راستے سے. تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو معیت کا مسئلہ تھا، وہ میں نے کل عرض کر دیا کہ اللہ کی معیت کا معنی ہوتا ہے معیت علم، کہ ہر چیز اللہ کی علم ہے، اور دوسرا معیت کا معنی ہوتا ہے معیت نصرت، کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو وہ معیت نصرت. اب دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ نماز جو ہے یا زکوٰۃ جو ہے یہ صرف دین اسلام میں نہیں ہے، ہر شریعت میں تھی. ہر پیغمبر نے اپنی اپنی امت کو نماز اور زکوٰۃ کے لیے کہا.
البتہ اتنا فرق ضرور تھا کہ کسی شریعت میں 3 نمازیں تھیں، کسی میں 2 نمازیں تھیں. دین اسلام کے اندر 5 نمازیں ہیں اور اللہ کے ہاں وہ 50 لکھی جاتی ہیں. ایک بات یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں، قرآن پاک میں جہاں بھی آپ کھولیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، ہر جگہ یہی حکم ہوگا اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، فرمایا نماز قائم کرو. یاد ہے فرق ہے. ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا. اب کسی چیز کو آپ نے قائم کرنا ہو، کھڑا کرنا ہو، تو جب تک وہ اس کا زاویہ صحیح نہ ہو تو وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. ہر چیز جو ہے، تو اب نماز کو کھڑے کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز میں کچھ شرائط ایسے ہیں جو نماز سے پہلے ہیں. مثلا بدن پاک ہو، طہارت کامل ہو، حدث اصغر سے بھی پاک ہو، حدث اکبر سے بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، وہ جگہ بھی پاک ہو. یہ پہلی شرائط. اور پھر جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کی توجہ جو ہے قلباً و قالباً اللہ کی ذات کی طرف ہو کہ میں گویا اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر یہ مقام نہ ملے تو اتنا یقین تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ ادائے ارکان کے ہر رکن جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا. رکوع ہے، صحیح طریقے سے رکوع. رکوع کے بعد سیدھا ہو کے کھڑا ہونا ہے صحیح طریقے سے. سجدہ ہے صحیح طریقے، حتی تطمئن ساجدن. حضور نے فرمایا بالکل سجدے میں اطمینان ہو جائے. اسی طرح قیام ہے، اسی طرح قعود ہے، اسی طرح تشہد ہے، اسی طرح تشہد اولا ہے اور تشہد اخیر ہے. تو ہر رکن کا، فرض کا، واجبات کا پورا خیال رکھے. یہ ہے نماز قائم کا. اور اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں تو پھر وہ نماز قائم نہیں ہوگی. جیسے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، آگے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا. حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. اور میں دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ کے واپس آیا، سلام کیا. ارجع فصلی فانک لم تصلی. جاؤ پھر پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ تیسرے دفعہ گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آگے سلام کیا. اس نے فرمایا ارجع فصلی. جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا حضور مجھے تو بس اسی طرح آتا ہے. یعنی آپ نے بار بار تنبیہ کی، لیکن اس نے کہا حضور میری تو بس یہی عادت بن چکی ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے ایک رواج ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ٹکرے مار رہے ہیں. یہ نماز نہیں ہے. خاص طور پہ ہمارے حضرات جو ہے مثلا فجر کی نماز میں آئیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو فوراً 2 رکعت سنت انہوں نے پڑھنی ہے. اور وہ 2 رکعت سنت ایسے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کہ امام نے ابھی فاتحہ ختم نہیں کی ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے بھی آ جاتے. پتہ نہیں یہ کون سی نماز. یعنی امام ابھی فاتحہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، فاتحہ بھی پڑھ لی، سنت بھی پڑھ لی، 2 رکعتیں پڑھ لی اور آگے نماز میں بھی مل گئے اور بڑے خوش ہوتے ہیں جی میں نے فجر کی سنت میں بھی پڑھ لی، جماعت میں بھی مل گیا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر تم مسجد میں آ گئے ہو اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے.
اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تکبیر ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے، اب فرض پڑھو گے اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ جو 2 رکعت سنت ہیں اس کا افضل وقت یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو، اور اگر کسی کو جلدی ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سب سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، باہر ہیں، نماز سنت شروع کر چکے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی، آپ کو تسلی ہے کہ انشاءاللہ میں پہلی رکعت میں مل جاؤں گا، ٹھیک ہے، پوری کر لوں۔ اور دوسرا یہ بات جو ہے نا میرے محترم بزرگوں، بڑا عجیب کیفیت ہے کہ ہر بندے کا، یعنی آپ آج نماز میں کھڑے ہوں، ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ کوئی تو ایسے کھڑے کھڑے اللہ، یہی کھڑے کھڑے اللہ اکبر، اور کوئی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہاں کا دے گا اللہ اکبر، اور بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ تو بالکل کانوں کو پکڑ کے یوں کھڑے ہوں، پھر کریں گے اللہ اکبر، اور بعض ہمارے جو آج کل نوجوان ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ خود علم حاصل کر رہے ہیں اور خود سمجھ رہے ہیں، وہ تو اللہ اکبر اور یہاں پکڑ رہے ہیں۔ بھائی یہ تو کسی حدیث میں نہیں، خدا کے بندے کے مرفقین کو پکڑو، یعنی اس کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ عورت کے لیے ہاتھ سینے تک، مرد کے لیے ہے کہ اس کے کان کی شہمت اذنیہ اس کے برابر ہو جائے، اور انگلیاں جو ہیں وہ بند ہوں اور ان کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو، یہ نہیں کہ یوں کر کے اللہ اکبر، ان کا رخ بھی کعبے اور کھلی ہوئی بھی نہ ہو، اور پھر جب اللہ اکبر کرے تو یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے اس جوڑ کے اوپر ہو۔ اور احادیث میں محدثین نے جتنے باب باندھے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو ناف کے اوپر ہاتھ رکھے یا ناف کے نیچے ہاتھ رکھے، صرف ایک روایت میں سینے کے ہاتھ کے بارے میں آتا ہے، لیکن وہ بھی ایک استاد کے 10 شاگرد ہیں، 9 ذکر نہیں کرتے سینے کا، صرف ایک کہتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ اس سے چوک ہو گئی ہے، حاضی علی حاضی کو علی صدر ہی کہہ گیا۔ اور جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کی کامل توجہ جو ہے سجدے کی جگہ پہ ہو۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تو سبحانک اللہ بھی پڑھے گا، سورت فاتحہ بھی پڑھے گا، اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے گا۔ حضور نے فرما دیا لا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو، اور مسلم شریف کی۔ اور اسی طرح اب جب رکوع کا وقت ہے تو حضور نے فرمایا اذا رکع فارکعوا، اور دوسری جگہ فرمایا حتی تطمئن راکعا، یعنی بالکل پشت سیدھی ہو جائے، اور رکوع کے عالم میں یہ انگلیاں کھلی ہوں اور گھٹنے آپ نے پکڑے ہوئے مضبوطی سے۔ اور نظر جو ہے جب آپ یعنی رکوع میں کھڑے ہیں تو نظر قدم والی جگہ پر، قیام میں کھڑے ہیں سجدے والی جگہ پر، رکوع میں ہیں تو نظر قدم والی جگہ پہ، تشہد میں بیٹھے ہیں تو نظر جو ہے گود میں،
اور میرے بہت سارے بھائی جو ہے نا اب جب تشہد میں بیٹھتے ہیں یہ دیکھو نا ہاتھ یہ یوں لٹکا لیتے ہیں گھٹنے پر، یہ ناجائز ہے، یہاں اوپر ہونے چاہیے، لٹکا ہوا نا وہ ہاتھ، اوپر ہاتھ۔ اب آپ تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے تو کم از کم 3 دفعہ تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، کم از کم، ورنہ 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ۔ اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں گھر میں، چاہے 100 دفعہ پڑھو، کوئی منع نہیں۔ اور جب کھڑے ہوں گے اکیلے ہو تو کہو گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، اتنے دیر کھڑے رہو۔ اگر امام کے پیچھے ہو تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، آپ کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اچھا یہ بھی بلا وجہ جھگڑا ہے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، جو بھی کہو جائز ہے۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، اتنی دیر کھڑے کم از کم، یہ کم از کم ہے، ورنہ اس کے بعد بھی ہے الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اگر آپ اکیلے نوافل میں ہیں تو اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ تو یہ ہے قائم، نماز قائم کرو، اور نماز کو وقت میں پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا وقت ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے باقاعدہ مثال دی، آپ نے فرمایا بہت سارے لوگ ہیں عصر کی نماز کے لیے بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے، جب سورج پیلا ہونا شروع ہو جائے گا تو اٹھ کے ٹکرے مار لیں گے۔ یہ آپ فرمایا صلاۃ المنافق، منافق کی نماز۔ کیونکہ یہ منافق کی نماز ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں ایسے جیسے کسی مصیبت میں آ گئے ہوں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، گھر ہوں تو وہ بھی نہیں پڑھتے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور میرے بزرگ میرے محترم ایک بات یاد رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، عاشق رسول ہیں، جن کی فقہ اس ملک میں چلتی ہے، یہاں پہ حنبلی فقہ پہ عمل ہوتا ہے، تمام عدالتوں میں قاضیوں میں فیصلے فقہ حنبلی پہ، مدارس میں پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک فقہ حنبلی پڑھائیں گے، لیکن جب آپ اعلیٰ تعلیم پہ آتے ہیں تو پھر فقہ علی المذاہب الاربعہ، پھر 4 ائمہ کی فقہ پڑھاتے ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یاد رکھو، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ایک نماز عمدن چھوڑ دے، یعنی بیماری نہیں، عذر ہی نہیں، کچھ نہیں، مجبوری نہیں، عمدن نہیں پڑھی سو گئے، ہو جی نیند آ گئی تھی بس سو گئے، تو ان کے نزدیک ایک نماز چھوڑنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جب کافر ہو گیا تو عمرہ کس کام کا؟ کافر کا عمرہ ہوتا ہے، عمرہ تو مسلمان کے لیے ہے، وہ تو ایک نماز چھوڑ کے کافر ہو گیا تو عمرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نمازی ہے اور بیوی بے نماز ہے تو بیوی کافرہ ہے، اس کا نکاح ختم ہو گیا، کافرہ عورت سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں میاں بیوی نہیں ہے، وہ زنا کر رہے ہیں، اولاد جو پیدا ہوگی اولاد بھی زنا ہے۔
اور حتیٰ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہے اگر مر جائے لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ میں پڑھو وہ کافر ہے، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ ہمارے عمرے والے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کتنی ہوٹلوں میں سو کے ختم کر دیتے ہیں، تفریح پہ جا رہے ہیں، جدے جا رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، سمندر پہ پھر رہے ہیں، طائف دیکھنے ہم چلے گئے تھے، نماز جا رہے ہیں، اس کا کوئی فکر نہیں۔ اور حرم کی نماز انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کتنے لوگ ہیں اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، تم اپنی بیوی سے پوچھ سکتے ہو کہ آج تم نے نماز پڑھی ہے؟ اگر پہلے وہ نمازی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تم تو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ تو باقی امام کہتے ہیں تینوں کہ بھئی وہ فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں، لیکن امام احمد ابن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن حزم الظاہری، شیخ الاسلام القیم، یہ بڑے بڑے فضول اور وہ کہتے ہیں نہیں کافر، کہتے ہیں حضور کی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مدینے کے راستے میں جدے کے راستے میں کچھ ہو جائے، ان کو پانی آگے 2 میل پہ ہوگی پھر بھی کئیوں گھر کے سڑک سے گاڑی کھڑی کر کے میاں بیوی وہی اللہ ہو نماز پڑھیں گے، ان کو پتہ ہے کہاں پہ ہو جائیں گے، ہر حال میں نماز پڑھیں گے۔ ہمارے آدمی بڑے ادب آداب، لیکن نماز پڑھ لی نہیں پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے تو میرا بھائی حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم لڑکی کا رشتہ کرو یا لڑکے کا کرو فاختر ذات دین والے رشتے چنو، چھوڑو دنیا کو، دنیا تو آنی جانی چیز ہے۔ ایک آدمی آج کروڑ پتی ہے، کل ایک لگتی ہے چوٹ، اس کے بعد بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی میرا اپنا ایک دوست ہے، اس نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا مکی صاحب آپ حیران ہوں گے کہ شام کو ہم بڑے دوست ملے تھے، آپس میں فنکشن تھا ہمارا، بڑی خوشیاں منا رہے تھے، اور رات کو کریش مارکیٹ جو تھی انٹرنیشنل لیول کی وہ ہانگ کانگ میں تھے، وہ کریش ہو گئی تو میرا $60 ملین جو تھا بھگ سے اڑ گیا۔ اور نے کہا شکر ہے میں مسلمان ہوں، انا للہ پڑھ لی میں نے، ورنہ کئی لوگ ہیں جو وہیں کھڑے کھڑے بے ہوش ہوئے مر گئے۔ میں نے کہا میں نے تو انا للہ پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی مرضی، اللہ نے دیا تھا، میں کون سا یہاں اپنے ملک سے کما کے لے آیا تھا، اسی ملک میں کمایا تھا، اڑ گیا اللہ کی مرضی۔ تو یہ دولت دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ صحیح قرآن مقدس کے اندر بھی واقعہ موجود ہے کہ 2 بھائی تھے، ان کو باپ سے برابر جائیداد ملی۔ ایک بھائی نے بڑے زمینیں اور باغات اور تجارت اور کام میں لگایا دولت کو، اور دوسرے بھائی نے خیرات، صدقات، مسجد، مدرسہ، یتیم خانے، بیوہ، یتیم، ان کو لٹانا شروع کیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خیرات کرنے والا تو بیچارہ بھوکا رہ گیا، اور جس نے اپنے پیسے کو کاروبار میں لگایا تھا اس نے تو بڑے عظیم شان باغ بنایا، اس کے درمیان میں نہریں بہ رہی ہیں اور کناروں کے ہر طرف کھجوروں کی ڈھال بنی ہوئی ہے اور اندر انگور ہیں اور عجیب میوے جات ہیں۔ اپنے بھائی کو پکڑ کے لے آیا اور آگے دکھلایا اور کہا نا اکثر من کا مالم واعز نفرا، دیکھ لو بے اعتبار مال کے بھی میں تم سے زیادہ ہوں، بے اعتبار خادم خدم معاشم معاون غلام نوکروں کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں۔ اور اس کے بعد جب باغ میں پہنچا تو کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا تو خیال نہیں کہ کبھی یہ میرے باغ ختم ہوں گے۔
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. کہنے لگا پہلے تو قیامت ہوگی نہیں، اگر قیامت ہوگی تو مجھے وہاں اس سے بھی اچھا ملے گا. اور نے کہا دیکھو میرا نصیب دیکھو نا، تمہارے پاس کیا ہے؟ مجھے یہاں اللہ نے یہ چیز سارے دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں. تو اگر قیامت ہوگی، پر تو میں مانتا ہی نہیں کہ قیامت ہو، اگر ہو گئی تو وہاں بھی مجھے اس سے اچھا ملے گا. قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. دوسرے دوست نے کہا بدبخت کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. اس ذات نے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم کو پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں انسان بنایا، تم اس کا یہی شکر ادا کرتے ہو. اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں، لینا مال دولت دیکھو اور تم اپنی حالت کو بھی دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب بھیجا وہ تصبح صعیدا زلقا. صبح کو جب اپنے باغ میں پہنچا تو چٹیل میدان بن چکا تھا، کچھ بھی نہیں. اللہ اب کہتے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. ہائے کاش میں شرک نہ کرتا، ہائے کاش میں قیامت کا انکار نہ کرتا، ہائے کاش میں اللہ کے احکام کا انکار نہ کرتا. لیکن اب کیا ہو سکتا، اب تو ہاتھ سے چڑیا اڑ گئی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مال اور دولت جو ہے، حتیٰ کہ قرآن نے کئی مقام میں فرمایا ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. اللہ نے فرمایا دنیا کیا ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے. جیسے بچے سڑک پہ بیٹھ کے مٹی کے گھر بناتے ہیں، یہ گھر ہے، یہ گیراج ہے، یہ ہمارا ڈیرا ہے، یہ فلان ہے، یہ مہمان خانہ ہے. جب کھیل کے تھک جاتے ہیں اٹھ کے پاؤں مار کے سب توڑ دیتے ہیں. دنیا تو یہی کچھ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک جھٹکا کی بھی طرح برداشت نہیں کر سکتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اگر تم رشتہ کرنا چاہتے ہو لڑکی کا یا لڑکے کا فاختر ذات الدین، دین والا رشتہ چنو. آپ نے فرمایا عورت کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے اما لجمالہا اما لحسبہا، کہ یا عورت کے جمال کو دیکھ کے، حسن کو دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں، یا اس کے خاندان کو دیکھ کے، یا دولت کو دیکھ کے. لیکن آپ نے فرمایا فاختر ذات الدین، تم دین والی عورتوں کا انتخاب کرو. حضرت سعید ابن المسیب اللہ اکبر رحمت اللہ علیہ، عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں بادشاہ نے سعید ابن المسیب کو طلب کیا اور فرمایا کہ تمہاری لڑکی جوان ہے، میں اپنے بیٹے ولید کے لیے تم سے رشتہ چاہتا ہوں. بادشاہ مانگ رہا ہے رشتہ اپنے ولی عہد کے لیے. سعید ابن المسیب نے فرمایا کہ امیر المومنین تیرا بیٹا فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، بد کردار ہے، میں اپنی پاک باز صالحہ لڑکی کیسے اس کے رشتے میں دے سکتا ہوں؟ کیا مجھے رشتہ منظور نہیں؟ بادشاہ تھا، بگڑ گیا، انہوں نے قید میں ڈالا، حتیٰ کہ آپ کو 100 کوڑے مارے گئے. لیکن انہوں نے کہا کبھی میں جان کر ایک فاسق فاجر شرابی کو لڑکی دے دوں. اور اللہ والوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لڑکا شادی کے لیے پسند کر رہے ہو، وہ داڑھی مڈاتا ہے، وہ انگریزی سوٹ پہنتا ہے، وہ کبھی کبھی ڈرنک بھی کرتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے، تو جب وہ اللہ کا بے وفا ہے، محمد مصطفیٰ کا غدار ہے، وہ تیری بیٹی کا وفادار بنے گا.
آخر حضرت سعید بن المسیب چھوٹے، ان کے شاگرد تھے ابی وداع ان کا نام تھا. ان کی بیوی جو تھی وہ مر گئی. حضرت بھی گئے جنازے میں، تجہیز تکفین، 3 دن کا سوگ ختم ہو گیا. تو ایک دن آپ نے ابھی وداع کو بلایا، فرمایا ہاں بھائی تم نے کوئی دوسری شادی کی کہ نہیں کی ہے؟ یہ تو ہمارے یہاں ہندو کا رواج ہے نا، مسلمان تو تھے بیوی بہت ہو گئی یا خاوند بہت، فوراً عدت گزری شادی. بھئی حرام کیوں کریں؟ یہ تو ہم کہتے نہیں جناب، ابھی ہمارا بیٹا برسر روزگار نہیں ہوا، وہ پڑھ لے، تعلیم مکمل کر لے، اور 30 سال میں تعلیم مکمل کرے گا، انشاءاللہ اندر باہر سے خالی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا ابھی وداع تم میری لڑکی سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کو اللہ نے دین، دنیا، عزت، سروت سب کچھ دیا ہے. میرے گھر میں تو چٹائی بھی نہیں ہے، میں تو چٹائی پہ سوتا ہوں، چارپائی بھی نہیں ہے. اور میں ان باتوں کو تم چھوڑو، تم یہ بتاؤ گے تم رشتہ کرنے پہ جاؤ. کہا حضرت آپ کی لڑکی سے کون رشتہ نہیں کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. 2 آدمیوں کو بلایا، خطبہ پڑھا، نکاح کر دیا. فرمایا بس نکاح ہو گیا تمہارا. اور جب اللہ توفیق دے دے، حق البہار دے دے. ابھی وداع کہتے ہیں میں گھر آیا تو گھر میں میرے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، تھوڑا سا زیتون کا تیل پڑا تھا، وہ میں نے لگایا روٹی پر اور میں اس کو کھا رہا تھا. دروازہ کھٹکا، میں نے کہا کون؟ نے کہا سعید. اور دعا کریں ہمارا وہ سعید جو تھے نا، بیچارہ بنگلہ دیش میں چھٹی پہ گیا تو گر گیا، بیچارے کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اللہ شفا دے، اللہ شفا عطا فرمائے. بڑا بیچارہ محنتی آدمی ہے. اس نے بھی یعنی اللہ کے دین کو، درس کو، تفسیر کو، تقریر کو آگے پہنچانے میں بڑا کام. وہ کہتے میں حیران ہو گیا، کون سعید میرے دروازے پہ آ گیا. میں جلدی دوڑا، دیکھو سعید. میں نے کہا حضرت آپ؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کا نکاح ہو گیا تو اب میں لڑکی اپنے گھر میں کیوں بٹھاؤں؟ میں تمہاری بیوی لے آئے ہوں، لے جاؤ اندر. کہتے میں لے آیا. کہتا ایک چٹائی بچھی تھی، اس کو تھوڑا سا میں نے صاف کیا. میں نے کہا بیٹھو. اور نے کہا کیوں گھبراتے ہو؟ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اگر میاں بیوی غریب ہوں گے تو اللہ ان کو رزق عطا فرمائیں گے. کیوں گھبراتے ہو؟ تم جو کھا رہے میں بھی اسی پہ گزارا کروں گی. دوسرے دن حضرت سعید بن المسیب نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا ابھی وداع کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ یہ 20,000 درہم اس زمانے میں میری طرف سے تمہارے لیے اور تمہاری بیوی کے لیے ہدیہ ہے. تو اللہ نے غنی کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم زکاتیں دو گے، نمازیں قائم کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور یاد رکھو زکوٰۃ کیا ہے؟ سال گزرنے کے بعد ایک دفعہ. نصاب کیا ہے؟ سونا ہو تو 7.25 تولے اور چاندی ہو تو 52 تولے، یا تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے تو 52.5 تولے. چاندی کی قیمت جب بن جائے، نقد ہو یا چاندی سونا ہو یا کچھ ہو، اب تم زکوٰۃ والے بن گئے. آگے تمہاری لاکھوں کی ہے، سب پہ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5%. اور اللہ کا کتنا بڑے یؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم، تمہارے غنی سے لی جائے گی، تمہارے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. اور ایک ہے عشر، یاد رکھو عشر الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے. زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، عشر کے لیے نہیں. ایک فصل ہے 3 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، تو 3 مہینے کے بعد جب فصل نکلے گی، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کا یا 10واں حصہ یا 20واں حصہ. کیا مانا؟ اگر پانی اللہ کی طرف سے ہے 10واں حصہ دیں گے. اگر تم ٹیوب ویل چلاتے ہو یا پانی کے پیسے دیتے ہو، مالیہ آبیانہ دیتے ہو، پھر 20واں حصہ ہے.
اور وہ کل جو زمین سے نکلے گا، اچھا ہم نے مظاہرہ رکھا ہوا ہے تو آدھا آدھا ہے، تو آدھے کا وہ شر دے گا، آدھے کا تم دو، اور جو تم نے خرچ کیا ہے وہ نہیں نکالا جائے گا کہ جی میں نے اتنا کھاد ڈالی، میں نے سپرے کیا، میں نے ہل چلائے، میں نے بنانا۔ اب جو نکلا ہے اس میں زکات دی ہے، وہ عشر ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ آمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان۔ اور پھر خالی کھولی زبانی کلامی ایمان نہیں، عزلتموہم، ان کی مدد بھی کرو، دین کے کام میں ان کا ساتھ دو، جہاد ہے تو ساتھ دو۔ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، یاد رکھے اس سے مراد ہے صدقہ، لیکن اللہ نے فرمایا جو اللہ کو قرض دیا، کیوں؟ قرض تو ہر حال میں واپس ہوتا ہے، تو اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ جو تم خیرات کرتے ہو میرا بھی وعدہ ہے کہ اس کا تمہیں بدلہ دوں گا۔ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا ینزل ملکان من السماء، روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں اور سارا دن دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، اور جو بخیلی کر رہا ہے اس کے اسی مال کو بھی برباد کر دے۔ لو کفرن عنکم سیئاتکم، جیسے قرآن کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، اور جیسے میرے مدی نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو تو ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، منہ میں کلی دیتے ہو تو منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، ناک میں گرم پانی چڑھاتے ہو اور استنصار کرتے ہو تو ناک کے گناہ گر جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتے ہو تو چہرے کے گناہ گر جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہو ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، مسح کرتے ہو تو سر کے گناہ گر جاتے ہیں، اور پاؤں دھوتے ہو تو پاؤں کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب وضو کر کے فارغ ہو کے کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے ہو تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا میرے اپنے صحابہ سے کہ ایک بات بتاؤ، ایک آدمی کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہے اور اس میں وہ 5 دفعہ وضو کرتا ہے، 5 دفعہ غسل کرتا ہے، ہل یبقی من درنہ شیء، اب اس پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ انہوں نے کہا صرف 5 دفعہ جو آدمی منہ ہاتھ دھوئے گا غسل کرے گا، میل کا؟ فرمایا جو 5 دفعہ وضو کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس پر بھی اللہ گناہوں کی میل نہیں رہنے دیتے، سب مٹا دیں۔ یہ تو وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور تم کو داخل کریں گے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، بعض علماء نے فرمایا کہ باغوں کے سامنے نہریں بہ رہی ہوں گی جیسے بادشاہوں کے محلوں کے سامنے نہریں بہتی ہیں، کچھ سیڑھیاں بھی نہروں میں اتر جاتی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حقیقتاً ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ لیکن ان سارے احکام کے باوجود ومن کفر منکم، اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد جو کفر کرے، جو انکار کرے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور دور جا پڑا ہلاکت میں۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا نبی اللہ کہنا شرک ہے، تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے یا ایھا النبی، اللہ نے کہا ہے یا ہم کہہ رہے ہیں؟ کوئی عقل ہے؟ یعنی خالق و مخلوق کا فرق ہی نہیں ہے؟ عجیب آدمی۔
اب دیکھو حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر. ایک حدیث میں جو اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائے اس نے کفر کیا. ایک حدیث میں اس نے شرک کیا، یعنی کسی نے تیر کی قسم کھائی، کسی نے بیٹے کی قسم کھائی، کسی نے اپنے سر کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا رہے والطور وکتاب مستور والتین والزیتون، ہر چیز کی. کیوں؟ خالق خالق ہے، اس کی مرضی ہے وہ جس چیز کی قسم اٹھائے. تم خالق بن رہے ہو. اچھا ہم پڑھتے ہیں ایھا النبی ہو تو ہم نقل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم خطاب کر رہے ہیں، ہم ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہے تھے. اب دیکھو نا، جیسے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچے، کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو جس کو بچپن میں میں نے پالا تھا؟ تو اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ تم کو ہم نے بچپن میں پالا تھا. تو خدا کے لیے جاہل نہ بنو، ہم اس کو نقل کر رہے ہیں. تو جب نماز میں اللہ کے نبی نے معراج میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس معراج والے تحفے کو ہم دہرا رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں. ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم خطاب کریں؟ ندا الگ چیز ہے، عقل کرو. ندا لغیر اللہ تو نفس قطعی میں شرک ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو مجھے چھوڑ کے کسی غیر کو پکارے. اچھا ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے جھگڑے نہ کیا کرو، لڑائی ہونا. آدم علیہ السلام کو بھی کبھی کسی نے پکارا کہ یا آدم ہماری مدد کر، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا یوسف، یا یعقوب، کسی نبی کو پکارا ہے؟ تو تم نے کہاں سے سیکھ لیا ہے؟ کہتے جی کہ مکے میں کام کرنے والے لوگ جو ہے وہ حج بدل کر سکتے ہیں. مکے والوں کا بھی حج افراد ہوتا ہے اور بدل میں بھی افراد ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حج بدل میں دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کا حج کر رہے ہو حج نفل ہے یا اس بندے پہ فرض تھا. اگر اس پہ فرض تھا اور بدل کرانا ہے پھر وہیں سے بندہ آئے جہاں سے وہ بندہ تھا، یا کم از کم میقات سے بندہ آئے، یعنی مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئے، طائف سے احرام باندھ کے آئے، پھر مکے کے احرام سے بدل نہیں ہوگا. اگر نفلی حج کرانا ہے تو مکے والا بھی کر سکتا ہے. میں نے پچھلے سال عمرہ کیا تھا، حلق میں نے جدے میں کرایا، دم پڑ گئی. عمرے کے سارے کام حرم میں ہوں گے، یہ تھوڑا ہے کچھ حرم میں ہوں گے کچھ جدے میں ہوں گے. طواف بھی حرم میں ہوگا، صفا مروہ بھی حرم میں ہوگی اور حلق بھی حرم میں ہوگا. بلکہ افضل تو یہ ہے کہ مروہ پہ کھڑے ہو کے کراؤ. اگر تیسرا عمرہ ہے، مدینے کی میقات میں نماز عصر کے وقت احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، مغرب کے وقت حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، ہوٹل میں بیٹھی رہو، جب پاک ہو جاؤ عمرہ پورا کرو. عمرہ کرنا پڑے گا آپ کو، آپ نیت کر کے آئی ہیں، اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتی. نماز میں اللہ کا تصور نہیں ہوتا، معنی یہ ہوتا ہے کاننا کا گویا کے، یہ نہیں کہ حقیقتاً دیکھ رہے ہو، حقیقتاً تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھی تکلیفوں سے گزارتے ہیں، وہ تو حضور کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا شد بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ. اللہ اپنے پیاروں کو تکلیفیں کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ سے پوچھنا قیامت میں مولوی بکی کا کیا تعلق ہے؟ اس کی مرضی ہے. ہر
تم جو کسی سے محبت کرتے ہو اس کا امتحان نہیں لیتے ہو، تم کسی سے دوستی کرتے ہو اس کا امتحان نہیں لیتے، تو اللہ جن کو دوست بنائیں گے امتحان نہیں لیں گے۔ حسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان لائیں گے اور ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے، امتحان ہوگا، رگڑا ہوگا، پھر پتہ لگے گا نا کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ ہاں یہ کل آپ نے پوچھا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی میں اکثر جھگڑا رہتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے کم از کم 500 ریال مہینہ خرچہ دیا کرو، کبھی لڑائی ہو نا مجھ سے آگے وظیفہ پوچھ لینا، میں طویل لکھ دوں گا۔ عورت کا طویل یہ ہے کہ پیسے دو، مجال ہے وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، تم ساری دنیا کو دیتے ہو، ڈرائیور کو دیتے ہو، نوکر کو دیتے ہو، دوستوں کو دیتے ہو، بھائی بہن، لیکن اپنی بیوی کو تم نے کبھی دیا مہینہ کہ جی یہ تمہارے ہیں جہاں مرضی ہے خرچ کرو، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں جی کیا؟ اگر عورت ہو تو وہ اپنے خامند کی اطاعت کرے، کوئی نافرمانی کرتی ہوگی تو جھگڑا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک اپنی عورت آئی، اس نے کہا حضور خامند مجھے بڑا مارتا ہے، مجھے کوئی تویز لکھ دیں۔ آپ نے تویز دیا، فرمایا اس تویز کے لیے شرط ہے اس کو پلاسٹک پہ چڑھا لو اور اس کے بعد اپنے پاس رکھو، جب خامند آنے لگے نا یہ دانتوں میں دبا، تویز کو نکلنے نہیں دینا۔ 10-15 دن کے بعد ہی اس نے کہا جی معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا تم نے بھونکنا بند کر دیا، اس نے باتنا بند کر دیا۔ اس نے کہا تویز میری سیدھی ہے تو دیا تھا کہ منہ بند رکھو، تم نے منہ بند رکھا، وہ کب تک بھی آپ چیختا رہتا، اس کو بھی سمجھ آ گئی بھی وہ تو جواب ہی نہیں دیتی، تو خام خواہ میں لڑوں، جھگڑا ختم ہو گیا۔ ہاروت ماروت کہتے ہیں کہ فرشتے تھے، بعض کہتے ہیں بادشاہ کے بیٹے تھے، اللہ عالم۔ یہ بنو اسرائیل کی روایات کا واقعہ ہے۔ ہم نے ایئرپورٹ کراچی سے احرام باندھا، نفل بھی پڑے، لبیک بھی پڑا، جہاز میں بھی بیٹھ گئے، لیکن جہاز میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا، ہمیں ہوٹل میں ٹھہرایا گیا۔ ہم نے ہوٹل میں جا کے احرام کھول دیا، ماشاءاللہ عمرہ کر لیا تھا کہ آپ نے احرام کھول دیا، دم واجب ہو گیا۔ تہجد کی نماز میں افضل یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے، بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور تہجد کتنی رکعتیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا کان یصلی 8 رکعات، آپ 8 رکعت پڑھتے، کان یصلی 4 4 کر کے پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، بیٹا حضور کی نماز کا کیا پوچھتے ہو، کتنی لمبی ہوتی تھی اور کیسی خوبصورت نماز ہوتی۔ ویسے 2 پڑھ لو جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے 4 رکعت پڑھو۔ میں نے صفا مروہ نہیں دوڑا، حل کرا لیا، احرام کھول دیا، ماشاءاللہ ایک بکری دم پڑ گئی۔ یہ کوئی عمرہ کھیل تماشا ہے یار؟ جب عمرہ کرنے آتے ہو کسی سے مسئلہ نہیں سمجھتے ہو؟ حالانکہ جدے میں گرایا دم پڑ گئی۔ طواف کے بعد مغرب کی اذان ہے تو فرض پڑھنے سے پہلے طواف کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ جب اذان ہو گئی مانا سورج ڈوب گیا، سورج ڈوبنے کے بعد نماز پڑھنی جائز ہے۔ کہتے جی کہ ہومیوپیتھک کی تمام دوائیوں میں الکوہل ہوتا ہے، تو دوا کے اعتبار سے جائز ہے، جب وہ دوا میں مل گیا تو جائز ہے۔ تو عمرے والے پر طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن کرنا افضل۔ اور آخری دن جب جانا ہے تو سب سے آخری کام یہ ہو کہ طواف الوداع کرو اور چلے جاؤ، یہ نہیں ہے کہ 1 دن پہلے کر لو پھر اچھا وداع ہوا۔
مجبوری سے نمازی کے آگے گزرنا پڑے، سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے، ایک صف کا فاصلہ. میرے بھائی نے جدے سے عمرہ کیا، چند ٹک لگوائے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے. میرا سسر فوت ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. عورت کے لیے احرام میں چہرے پہ کپڑا ڈالنا ضروری نہیں ہے، لیکن آج ہر وقت غیر مرد آگے ہوتے ہیں تو آگے کپڑا لٹکا لیں، پردہ بھی رہے اور منہ کو بھی نہ لگے. جو لوگ داڑھیوں کے ڈیزائن بنواتے ہیں تو ڈیزائن ہے، سنت کی داڑھی تو نہیں ہے. میں نے احرام باندھ کے ناخن تراش لیے، لیکن میں نے نیت یا تلبیہ نہیں کیا تھا، تو احرام نہیں ہے. چادروں کا نام تو احرام نہیں ہے. احرام تب شروع ہوگا جب تم لبیک اللہم لبیک پڑھو گے اور نیت کرو گے. اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے ایک رات میں 2 یا 3 دفعہ جماع کرے تو ہر دفعہ غسل کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، آخر میں بھی کر سکتا ہے، لیکن ہر دفعہ کرے غسل تو اچھا ہے، بہتر ہے. لیکن یہ مسئلے ہیں پہلے زمانے میں جب لوگوں کی صحت ہوتی تھی. آپ نے انشاءاللہ 3 دفعہ غسل فرمایا تو صبح کو جنازہ ہی نکلے گا. آپ ذرا احتیاط فرمائیے. یہ پہلے لوگ تھے ماشاءاللہ، قوت تھی، مردنی تھی، 4 بیویاں جو ہیں وہ ایک رات میں پناہ مانگتی تھی. اللہ نے صحت دی، کبھی حرام نہیں کیا، کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی غیر پہ نظر نہیں ڈالی، ساری قوت ان کے اندر تھی. اب تو ڈالڈے کی پیداوار قوم ہے، تو انشاءاللہ دوسرے تیسرے غسل پہ انشاءاللہ جنازہ ہی گھر سے نکلے گا. بہرحال جو رفع یدین نماز میں کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کرو، اور جو نہیں کرتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کرو. ان کے بعد بھی حدیث ہے نہ کرنے کی. جو عورتیں بغیر عمرے کے طواف کریں پردہ کریں. بھائی موٹی بات ہے نا کہ احرام کی حالت میں چہرے پہ پردہ نہ ہو، لیکن احرام کے بغیر ہو. اگر ہمیشہ ہی نہ ہو تو پھر احرام میں شرط رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی عقل ہے اللہ نے دیا ہے کہ نہیں دی کہ احرام میں چہرے پہ عورت کے کپڑا نہ لگے، تو احرام کے بغیر تو لازمی ہے کہ پردہ ہو. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، مرنے والے کے والد کے لیے بالکل عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں. ہاں طواف کرتے ہوئے افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہے تو دور گزرے. نماز اصل سے لے کر مغرب تک حنفی مسلک کے حضرات کوئی نماز نہ پڑھیں. یہاں کے مسلک والوں کے نزدیک حرم میں جائز ہے. ہمارے گاؤں میں مسجد ہے، چھوٹا ہے، اور اس کے چاروں طرف قبرستان ہے. قبریں نہ توڑو، کسی دوسری جگہ جا کے مسجد بناؤ. قبریں توڑ کے مسجد بناؤ گے تو نمازی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. میری عزیزوں نے والدین کی جائیداد جو ہے مجبور کر کے اپنے نام کرا لیا، بہنوں کو حصہ نہ دینا پڑے تو قیامت میں دے دیں گے انشاءاللہ. جہنم میں جائیں گے اس کی وجہ سے. کوئی بات نہیں، دنیا میں نہ دو، قیامت میں یہ زمین تیری گردن میں ڈالی جائے گی. تو یحول بین المرء والقلب مانا اس کو نیکی سے روک دیا جاتا ہے. یہ مانا تھوڑا ہی کہ اندر ہوتا ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، تو حبل اقرب کا کیا معنی ہے؟ شارک سے بھی اندر ہوتا ہے، نعوذ باللہ.
کہ کل اتنا دیر محنت کی، آپ نے مانا یہی سمجھا ہے؟ دوران طواف رک کر نفل نہ، بالکل نہیں، پہلے طواف پورا کرو پھر نفل پڑھو۔ ہم مسجد عائشہ کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہاں سے عمرہ باد سے بھی حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ کو، یاد عقل کی بات حدیث ہے، تو بی بی عائشہ ایسے چلی گئی تھی۔ ایک آدمی حرم میں اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ بد نگاہی ہوتی ہے۔ اب یہاں کون سی عورتیں ہیں جو بد نگاہی ہوگی؟ عورتیں الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ اس علاقے میں پڑھو جہاں عورتیں نہ ہوں آگے، بس یہ تھوڑا ہے کہ حرم میں نماز ہی نہ پڑھو۔ یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے نا، کہ حرم سے نکالا پھر میدان میں لایا، میدان سے نکالے گا پھر محلہ مسئلہ میں، پھر وہاں سے بھی نکالے گا، پھر نماز سے بھی نکال۔ یار مسجد میں جاتے آتے تو عورتیں نظر آ جاتی ہیں نا۔ آپ نظر نیچے رکھیں اور سامنے بھی گزر جائے، نہیں دیکھیں گے آپ۔ میرا دل چاہتا ہے ایسی نماز پڑھوں گویا خدا کو دیکھ رہا۔ جب تیری نماز سنت کے مطابق اطمینان سے ہوگی تو گویا کہ صحیح نماز پڑھ رہے ہو۔ اگر سنت نماز شروع کی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ کو یقین ہے کہ مجھے رکعت مل جائے گی، سنت پوری کر لیں۔ نہیں ہے تو سنت کو چھوڑ دیں، نماز میں مل جائے، بعد میں سنت پوری کریں۔ احرام کی حالت میں تصویریں کھنچوانا ناجائز ہے۔ دم تو نہیں واجب ہوتا، لیکن کام غلط ہے۔ احرام کی حالت میں حرم کے قالین میں خوشبو ہوتی ہے، ہمیں تو کبھی خوشبو نہیں آئی قالین سے، تمہیں آتی ہوگی تو اپنا کوئی اور کپڑا اوپر بچھا لو تاکہ خوشبو نہ آئے، یا وہاں نماز پڑھو جہاں پتھر ہو، قالین ہو ہی نہ، انشاءاللہ خوشبو نہیں آئے گی۔ بہرحال حرم کے باہر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے، نماز تو ہو جائے۔ ایک ہے نماز ہو جانا، نماز ہو جائے، لیکن وہ فضیلت سے تو معروم ہے نا، کہ جتنا اور قریب آئیں گے، پہلی صف پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، اتنا اس کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام۔ اللهم مذهب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ اللهم ارفع عنا وعن بلدنا الوباء والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ لا تردنا عن بابك خائبين، لا تجعلنا من القانتين۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اجعلنا واجعلهم من الناجحين الراشدين الفائزين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔